زمانے میں جب دین میں خرابی آتی تھی تو عملی خرابی آتی تھی، لوگ پچھتاتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے کہ ہم سے دین پہ چلا نہیں جا رہا، ہمارے اندر یہ خرابی ہے، اللہ سے گڑ گڑاتے تھے، بزرگان دین سے تعلق قائم کرتے تھے کہ ہمارے اندر یہ گناہ ہے، ہم سے چھوٹ نہیں رہا، ہم نیک بننا چاہتے ہیں، بنا نہیں جا رہا ہم سے۔ لیکن اب جو معاملہ ہے وہ روز بروز پہلے سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ دو قسم کی خرابیاں معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ ایک نظریاتی گمراہی، مذہب کے نام پہ چورن بیچنے والے بہت آ گئے ہیں یوٹیوب پہ، اس سے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں۔ دوسرا، گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے، جن چیزوں کو اسلام نے فوکس کیا ہے، جن کی اہمیت ہے، ویلیو ہے، ان چیزوں کو ویلیو دینا چھوڑ دیا ہے۔ مذہب نام بن گیا ہے چند رسومات کا۔ یہ دو چیزوں پہ انشاءاللہ آج میں کچھ تھوڑی سی آپ کے سامنے بات کروں گا۔ پہلے گناہ ہوتا تھا، چھپ کے لوگ گناہ کر لیتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے، آخرت کا خوف پیدا ہوتا تھا، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ اب تو گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں انسان اپنے نفس کے ہاتھوں اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے۔ مجبور ہوتا نہیں ہے لیکن سمجھتا یہ ہے کہ میں مجبور ہوں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں انسان نہ مجبور ہوتا ہے، بڑے آرام سے چھوڑے جا سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کو اتنی ویلیو بھی نہیں دیتا کہ جس جرم کو چھوڑنے میں کوئی نقصان نہیں ہو رہا، خواہشات کی قربانی نہیں ہے، اس جرم کو بھی چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے جماعت کی نماز کھڑی ہو، اگلی صف میں جگہ ہے، پچھلی صف والا آگے نہیں آ رہا۔ یہ مثال ہے، یہ ٹاپک نہیں ہے۔ اب دیکھو حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین صف اول ہے نماز میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی صفیں لگتی ہیں، جو سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے دربار میں قیامت کے دن بھی وہ سب سے آگے ہوں گے۔ اللہ کہے گا یہ سب سے آگے آگے آیا کرتے تھے، آ جاؤ۔ خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، مردوں کی صفوں میں سب سے بہترین صف پہلی صف ہے، سب سے کمتر صف آخری صف ہے۔ آپ نے اتنے فضائل سن لیے پہلی صف کے، اللہ کا دربار لگ رہا ہے اس میں سب سے آگے۔ اب ظاہر ہے پہلی صف میں پہنچنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، پہلے سے آنا پڑتا ہے، یہ مشکل کام ہے۔ کوئی اگر نہیں آ رہا، آخری صف میں کھڑا ہوتا ہے، جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، اسے کہا جائے گا بھائی اتنی فضیلت ہے، وہ کہتا ہے میرے یہ کام ہے، میں کوشش کرتا ہوں، بڑی مشکل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک فضیلت ہے جسے حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، اس سے قربانی دی نہیں جا رہی۔ ایک تو یہ شخص ہے۔ دوسرا ایک شخص ہے اگلی صف میں جگہ خالی ہے، بغیر قربانی کے اس کو جگہ مل رہی ہے، یہ پھر بھی پیچھے جا کے بیٹھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات اور جتنے فضائل آپ نے سنائے ہیں ان کو ذرہ برابر بھی ویلیو دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک فری میں ایک چیز مل رہی ہے، فری میں اس کو ایک ثواب مل رہا ہے صف اول کا، دیر سے آیا مگر جگہ ہے پھر بھی نہیں بیٹھ رہا۔ ہوتا ہے نا صفیں لگ رہی ہوتی ہیں تو جگہ خالی ہوتی ہے، وہ دوسرے کو کہہ رہے تم جاؤ۔ بالو شاہی بٹ رہی ہے تو ایسے کرتے ہیں کہ تو کھا لے،
لنگر تقسیم ہو رہے ہیں تو تو لے لے، ایسا ہوتا ہے؟ وہاں تو جھپٹتے ہیں نا لوگ، وہاں تو یہ کہ تو نے کیوں لی 2 تھیلیاں، ایک مجھے دے۔ ایک تو ہے کسی کے اکرام میں کسی کو آگے کر دینا، کسی عالم کے، بزرگ کے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک ہے سستی کی وجہ سے آگے نہ بڑھنا، کھڑے ہوئے ہیں بت بن کے۔ اس پہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو آپ دیر سے آئے، پھر بھی اللہ نے غریبی میں آپ کو آگے جگہ دلوا دی، اور آپ 2 قدم آگے چلنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کو ذرہ برابر بھی ویلیو دینے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھو بعض دفعہ کمپنی اپنی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کوئی چیز آپ کو دیتی ہے کہ سر آپ یہ ٹرائی کریں، آپ یہ کھا کے ایک دفعہ دیکھیں، ہم فری میں کھلا رہے ہیں آپ کو۔ آپ کبھی لے لیتے ہو اور کبھی اگنور کر دیتے ہو۔ جب وہ بہت زیادہ پیچھے پڑتا ہے، آپ پھر بھی پیچھے ہٹا دو تو تھوڑی سی وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے۔ اسلام آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے، ترغیبات بیان کر رہا ہے، اور وہ فضیلت بھی آپ کو فری پھوکٹ میں مل رہی ہے، فری میں مل رہی ہے، اور آپ پھر بھی نہ لو۔ اس بات کا خوف ہے نا کہ اللہ کو غضب آئے گا۔ بعض چیزیں سنت ہوتی ہیں، لازم نہیں ہوتی، لیکن بعض مواقع پر وہ لازم بن جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس شخص نے کہا لا استطیع، مجھ میں سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں طاقت ہے، تکبر کی وجہ سے یہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ اسی وقت اس کا ہاتھ شل ہوا اور فالج کا اٹیک ہوا، اور کھانے کی طاقت اللہ نے چھین لی۔ کیوں بھائی؟ ہاتھ تبدیل کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہ اس سے کھا رہے ہو تو کس سے شروع ہو جاؤ، اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ لیکن آپ پیغمبر کے آرڈر کو کوئی ویلیو ہی نہیں دے رہے۔ یہ وہ سنت ہے جس میں آپ کے 5 روپے بھی خرچ بولو نہیں ہو رہے۔ اب یہ کبر ہے کہ آپ اسلام کے آرڈر کو بالکل کلعدم قرار دے رہے ہو کہ اس سے کیا ہے، جس سے مرضی چاہوں کھاؤں میں۔ اس کا مطلب اللہ نے معاذ اللہ پھر جو دائیں ہاتھ سے کھانے کی ترغیب پیغمبر کے ذریعے دی وہ ساری غلط تھی، وہ فضول تھی۔ آپ کے ہاتھ میں تکلیف ہے یا آپ 2 چیزیں کھا رہے ہیں، ایک ہاتھ سے ایک چیز، ایک سے دوسری سمجھ میں آتا ہے۔ یہ ہاتھ چینج کرنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے، آپ پھر بھی اگنور کر رہے ہو۔ ہے یہ سنت، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن ایسی سنت ہے جس میں آپ کی کوئی انرجی صرف نہیں ہو رہی، تو بلا وجہ اس سنت کو چھوڑ دینا جبکہ آپ کو حدیث بھی سنائی جا رہی ہو، اس موقع پہ آپ کو نہیں۔ اس کا مطلب بھائی آپ یونائٹڈ نیشن کے لا کو کی ویلیو ہے، ملکی قانون کی آپ کے دل میں ویلیو ہے، آپ کے دل میں اپنے خاندانی روایات، رسم و رسومات کی ویلیو ہے۔ آپ کبھی کسی شادی میں دھوتی بنیان میں نہیں جاتے، آپ کو پتہ ہے ہمارا کلچر نہیں ہے یہ۔ ہر چیز کو لفٹ کرا رہے ہو، اگر نظر انداز کر رہے ہو تو کس کے آرڈر کو؟ اللہ کے آرڈر کو نظر انداز کرنے، کبھی تو انسان کے لیے وہ آرڈر پہ عمل مشکل ہوتا ہے، کبھی بہت آسان ہے پھر بھی نظر انداز کر رہا ہے۔ یہ انسان کے فرعون اور متکبر ہونے کی دلیل ہے۔ تھوڑا پانی پلائیں گے؟ بالکل سادہ ہو، ٹھنڈا نہ ہو، پراٹھے چپک جائیں گے اس میں۔ تو یہ سادہ ہونے، یہ متکبر ہونے کی دلیل ہے۔ تو اب میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے زمانے میں غلطی ہوتی تھی۔ جزاک اللہ۔ پہلے زمانے میں انسان غلطی کرتا تھا، گڑ گڑاتا تھا۔ اب بہت سے گناہ ہمارے کلچر میں ایسے ہو رہے ہیں جن گناہوں پہ نہ تو انسان مجبور ہے، نہ اس کی خواہشات اس کو ایک چرس پیتا ہے، غلط کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے بھائی مجھے عادت ہو گئی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ غلط وہ بھی کر رہا ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے،
لیکن ایک نارمل آدمی جس کو چرس کی عادت نہیں ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ مت پیو، کہتے میں تو پیوں گا. اسے بتایا جا رہا ہے اسلام میں منع یہ ہے، کہہ رہے ہم تو چکے دیکھیں گے. منع کرنے کے بعد اسی وقت یہ خیال آنا یہ اسلام کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے یا نہیں ہے؟ مطلب آپ تو کوئی ویلیو نہیں دے رہے. ایک تو ہے دوستوں میں بیٹھتا تھا، لت پڑ گئی اس کو. اب جو گناہ ہو رہے ہیں وہ گناہ وہ ہیں جن میں ان گناہ سے بچنے میں نہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے نہ خواہشات کی قربانی، بس ویسے ہی